نو محبوباں دے تے ایک بار فرشتے یارو راز تے جڑے آندے پھر نہ آندے نے ایک بار فرشتے یارو راز تے جڑے آندے پھر نہ آندے نے سرکار دی امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے سرکار دی امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ تے الہی نبی دے سفینے چ ہوواں پرونا نبی دا ہر مہینے چ ہوواں اکھ میٹا تے ہووے یارو گھر میرا تے اکھ کھولا تے بیٹھا مدینے چ ہوواں تے قسمت میری دے وچ وی پھر کوئی نہیں یارو پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں آپ ونجا تے ونج نہ سکدا اے سونا بلاوے نہ دیر کوئی نہیں سرکار دی امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے خوش بختانو محبوباں دے تے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلا مار دائے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلا مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سوناز اٹھائے جاندے نے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سوناز اٹھائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ تے کعبے دا دوارا کعبے دا دوارا یارو کی آکھا روزے
دا نظارہ کیا کعبے دا دوارا یارو کی روزے دا نظارہ کی اتھے درد سنائے جان دے نے اتھے درد منڈائے جان دے نے اتھے درد سنائے جان دے نے جی اس سائڈ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سیدی مرشدی یا نبی دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام نبی کا جو غلام ہے سیدی مرشدی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة كل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور سیدی و مرشدی دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مرشد گرامی کو علالت کے بعد پھر صحت نصیب فرمائی اور آج آپ پھر جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت تادیر سلامت رکھے اور آپ کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں
اپنے عبادت گزار اور وفا شعار بندوں کو ان کا تذکرہ کیا اور ان کو ملنے والی خاص عطاؤں کا ذکر فرمایا، تاکہ جو عبادت اور بندگی کا ذوق انہیں نصیب تھا وہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو بھی عطا فرمائے، اور جو عطائیں ان پہ ہوئیں ان میں سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے۔ جب ہم ان برگزیدہ بندوں کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جبینوں کو سجدوں میں جھکایا اور اللہ رب العزت کی تسبیح اور ثنا میں مشغول رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ایک بندے کو اعبد البشر کے نام سے یاد فرمایا، اور فرمایا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو سب سے بڑا عبادت گزار تھا، اور انہیں اعبد البشر کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ تو فرمایا وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، کان داؤد اعبد البشر، کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اور پھر فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ اللہ تعالیٰ کو ساری نمازوں میں سے حضرت داؤد کی نماز پسند آئی۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور روزوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند آیا، کہ جس کا نام ہی صوم داؤدی رکھ دیا گیا، جو ایک خاص کیفیت کا حامل تھا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ آدھی رات آرام فرماتے اور آدھی رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے، پھر روزہ رکھتے پھر افطار فرماتے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کو بجا لایا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تخلیق فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری بشریت اور انسانیت کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ جو اربوں خربوں انسان قیامت تک کے لیے وجود میں آنے تھے وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، تو ان اربوں خربوں میں سے ایک چمکتا ہوا روشن چہرہ نظر آیا۔ تو آپ نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا انہو ولدک داؤد، کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں۔ انہو یشع نورا، اور ان کی جبین اس لیے نور سے چمک رہی ہے، لکثرت عبادتہ وتبتلہ وذکرہ للہ تعالی، کہ عبادت کی کثرت اور سب سے الگ تھلگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ کا ذکر کرنے کا جو چاشنی اور جذبہ ان کو نصیب ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سنہ، کہ ان کی عمر 60 برس ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر پہ نگاہ ڈالی اور فرمایا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال میں اپنے اس بیٹے کو عطا کرتا ہوں، وہ انہیں عطا فرما۔ تو یوں ان کی عمر 100 برس ہوئی اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا اور پھر اپنا خواب سید عالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رأیت انی اصلی خلف شجرۃ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پاس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، فسجدت فسجدت الشجرۃ معی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو وہ درخت بھی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو میں نے درخت سے یہ آواز سنی کہ وہ کہہ رہا تھا اللہم مکتب لی بہا اجرا، کہ یا اللہ اس سجدے کا مجھے بھی اجر عطا فرما، وجعلہا لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کو میرے لیے ذخیرہ فرما،
وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ داؤد، اور یا اللہ میرا یہ سجدہ ویسے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی عبودیت ہے کہ 3 مقامات میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پہلے انہیں ملنے والے کسی انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت داؤد کو یہ انعام دیا، یہ بادشاہی عطا فرمائی، اور پھر اگلی آیت میں ان کی عبادت کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس پر بھی جو انعام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور بندگی کی وجہ سے اس پہ انعام فرماتا ہے اور اس کو اپنے برگزیدہ بندوں کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر طالوت اور جالوت کا قصہ ذکر کیا۔ طالوت ایک نیک بادشاہ تھا اور حضرت داؤد طالوت جو ملک تھا بادشاہ، اس کی فوج کے ایک نیک سپاہی تھے، اور سامنے دشمن جالوت تھا۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس جنگ کا ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اے میری فوج، حضرت طالوت نے کہا کہ اے میری فوج، راستے میں ایک نہر جاری ہوگی، ٹھنڈا میٹھا اس کا پانی ہوگا، لیکن اللہ تعالی ہم سے امتحان لے رہا ہے، اور یہ امتحان بھی عبادت کی شکل میں ہے کہ تم میں سے کسی نے اس نہر سے پینا نہیں ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے وہاں سے بغیر پانی پیے گزر جانا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر ایک چلو کسی نے لے لیا تو وہ اسے معاف ہے، تو جو تم میں سے وہاں سے پانی نہیں پیے گا وہ میری فوج کا حصہ ہوگا۔ تو جب وہاں سے گزرے تو اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور وہ پیاسے تھے، اس پانی پہ ٹوٹ پڑے اور اسے پینا شروع کر دیا، لیکن چند لوگ حضرت طالوت جو ہیں ان کی بات کو مان کر ان کے ساتھ ڈٹے رہے، انہوں نے پانی نہ پیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگرچہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کا حکم تسلیم کیا، اس کی حکم عدولی نہ کی اور اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ڈٹے رہے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو وہ جب ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کی قلت تعداد کے باوجود اس کثرت کے اوپر انہیں فتح عطا فرمائی، ان کو نصرت عطا فرمائی۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور یہی وہ داؤد ہیں جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی، اور انہی کے ہاتھ پہ پھر مسجد اقصی کی تعمیر کروائی گئی، اور وہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں آج میں یہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ وہی مسجد اقصی جو ان دونوں جلیل القدر انبیاء کے ہاتھوں اور ان کی دعاؤں سے بنی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصلی کے اوپر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور قرآن میں 5 مقامات پہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، اسے الارض المقدسہ کا خطاب جو ہے وہ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ آج اسی مسجد اقصی کے اوپر یہود کے مظالم جاری ہیں اور نہتے مسلمانوں کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور مسلسل اب زمینی جنگ جاری ہے، فضائی حملے جاری ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں مسجد اقصی کو یاد رکھنا ہے، ہمیں ہر نماز کے ساتھ ان مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایک گروہ ایسا رہے گا جو مسجد اقصی کے ارد گرد رہے گا، ظاہرین علی الحق مرابطین فی سبیل اللہ، فرمایا وہ حق پر ظاہر رہیں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ آج غزہ کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے اس میں وہ چند مٹھی بھر لوگ پورے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ یہود کے مظالم سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے، ان کو مدد و نصرت عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس مشکل وقت میں مسجد اقصیٰ کے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دوسرا مقام جہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، وہ سورہ سبا ہے، جہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے حضرت داؤد کو اپنی جناب سے فضیلت عطا فرمائی، یا جبال اوّبی معہ والطیر، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم بھی میرے اس بندے کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرو، تم بھی اس کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پرندے اوپر سے گزر رہے ہوتے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پیاری آواز میں تسبیح کر رہے ہوتے تو فضا کے اندر پرندوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا، وہ وہیں پہ رک جاتے اور پرندوں کے غول دل غول فضا میں رک کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا، وہ اس کی زریں بناتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَعْمَلُ وَيَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، اگرچہ انہیں بادشاہت نصیب ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ رزق حلال کما کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور ایک سورہ سواد کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ دشمن کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں غلط جملے کہتے ہیں اور آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، آپ اس پہ صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، ذل ایدی، جو قوت والے تھے، انہو اواب، اور بے شک وہ اواب تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے 3 لفظ ذکر فرمائے، ایک اناب ہے، ایک اواب ہے اور ایک تابہ، اور یہ تینوں ہم وزن لفظ ہیں لیکن ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں انابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے طاعت اور بندگی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اسے عبد منیب کہا جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے توبہ کے ساتھ اسے تواب کہا جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف اپنی ساری زندگی میں رجوع کرے اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے ذکر میں گزرے اسے عبد اواب کہا جاتا ہے، اور یہ وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، فرمایا ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے جمع ہو کے ان کی تسبیح کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، پھر ہم نے ان کی بادشاہت کو قوت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور انہیں قول فیصل عطا فرمایا کہ وہ تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر اور عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو طے لسانی عطا فرماتا ہے، اور طے لسانی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اذکار کو چند منٹوں کے اندر پڑھ لیا کرتے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ارشاد حکم دیتے کہ میرے چوپائے کے اوپر زین ڈالی جائے، اور جب ان کے خادم چوپائے پہ زین ڈال رہے ہوتے وہ اتنی دیر میں اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کا مکمل مطالعہ اور تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ذکر اور عبادت کی وجہ سے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ پھر یہاں پہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سواد میں جہاں یہ آیات آئی ہیں ان کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اور عبادت گزار بندوں پر جو ان کو انعامات عطا فرماتا ہے
ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ 4 طرح کی عطائیں ہیں، عطاء بلا اسباب وعطاء بلا حساب والولایت الکاملہ والکرامہ۔ فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ انہیں بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، اور کبھی انہیں بغیر اسباب کے عطا فرماتا ہے، اور کبھی انہیں ولایت کاملہ عطا فرماتا ہے، اور کبھی انہیں اپنے فضل سے کرامات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سارا ان عبادات اور اس بندگی کا ثمر ہے جو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث پاک ذکر فرمائی کہ جب کوئی بندہ نوافل اور عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے پیار کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اور میں اس کی بصارت کی قوت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور پھر وہ اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ میرا بندہ جو جو مجھ سے مانگتا جاتا ہے وہ انعامات میں اسے عطا کرتا چلا جاتا ہوں اور اس کو یہ شانیں عطا فرماتا ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ وہ عبادت اور بندگی ہے اللہ رب العزت کے ان بندوں کی جن کا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے اس عبادت اور بندگی کی وجہ سے انہیں بادشاہی بھی عطا فرمائی، انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں، انہیں پہاڑوں کی تسبیح بھی عطا فرمائی، انہیں حضرت سلیمان جیسا بیٹا بادشاہی والا عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ کتنا پیارا بندہ ہے، وہ اواب ہے، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ ہمارا ذکر اور تسبیحات کرنے والا ہے۔ یہی وہ بندگان خدا ہیں جو تسبیح کرنے کے لیے اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی پوری ذریت کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی منہج پہ چلتے ہوئے ساری زندگی عبادت اور بندگی میں گزاری، اللہ رب العزت کی ذکر و فکر میں گزاری اور دین کی خدمت میں گزاری، کبھی علم کی خدمت، کبھی دین کی خدمت، اور کبھی بندگی اور عبادت میں یوں مشغول رہے کہ اللہ رب العزت نے انہی بندگان خدا کی طرح آپ کو بھی وہ ولایت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ آج آپ اپنے مزار گہر بار میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کی ساری ذریت کے اوپر اپنی رحمتیں فرما رہا ہے، چاہے وہ ذریت حقیقی ہو یا ذریت مانوی ہو۔ اللہ رب العزت حضور ضیاء الامت کے اوپر عطاؤں کی بارش فرما رہا ہے، اور علم و حکمت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اپنی منزلیں کامیابی سے طے کر رہا ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کامیابی کے ساتھ اپنی علمی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اب العلوم نام سے ایک ریسرچ جنرل گزشتہ 4 سالوں سے اپنی خدمات اس نے شروع کر دی ہیں کہ جس میں HEC کی طرف سے وائے کیٹیگری میں ریسرچ جنرل کے طور پہ اسے اپروول ملی ہے، اور اب پورے پاکستان میں ہمارے وہ سکالرز جو ریسرچ آرٹیکل لکھنا چاہیں ان کے لیے العلوم کا پلیٹ فارم موجود ہے، جس کی جو ہے وہ نگرانی میں اور حضور غریب نواز کی سرپرستی میں گزشتہ سال پہلی بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس دفعہ اس مہینے میں 18-19 نومبر کو سرزمین بیرا شریف پر دوسری بین الاقوامی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا اس دفعہ بڑا اہم عنوان رکھا گیا کہ جو ذخائر، جو معدنیات، جو وسائل اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جن میں پانی بھی ہے، جن میں ہوا بھی ہے، جن میں دیگر بہت سے ریسورسز ہیں، ان نیچرل ریسورسز سے استفادہ کرتے ہوئے کس طرح ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے، مختلف ملکوں سے اور پاکستان کے مختلف حصوں سے
اسکالرز نے اپنے ابسٹریکٹ بھیجے ہیں، خلاصہ جات بھیجے ہیں، پھر انہوں نے مقالہ جات لکھے ہیں، اور 150 سے زیادہ محققین ان 2 روز میں مختلف پیرالل سیشنز جو ہیں منعقد ہوں گے، اور اس میں وہ اپنے ان تحقیقات کا نچوڑ یہاں پہ پیش کریں گے، پھر اس کی تجاویز اور سفارشات مرتب ہوں گی، اور اس کے بعد وہ ایک کتابی شکل میں اس کانفرنس کا وہ پورا جو علمی خدمت ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو الحمدللہ یہ جتنی علمی خدمات اور یہ نئی نئی علمی راہیں جو کشادہ ہو رہی ہیں، یہ سب محنت ہے، یہ سب حضور غریب نواز آپ کی ان محنتوں کا ثمر ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ جس سفر کو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے شروع فرمایا اور حضور غازی اسلام نے جس کی بنیاد رکھی، وہ سفر اب آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے کہ اب یونیورسٹی کے وہ سارے مراحل طے کر رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے، حضور غریب نواز کا سایہ کرم سلامت رہے، اور اسی طرح علم و حکمت کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں